میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے بعد اس شخص سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تعجب ہے، اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے اور میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہوتے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ فتنہ انگیز سچائی سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ تمہارے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب تمہارے پاس دولت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھے عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ سب سے زیادہ سخت گناہ وہ ہے جو اس کے کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے لینے میں نہیں۔
حضرت شیخ سعدی سے کسی نے حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان ناشکری سے باز نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کر اور رات کو اسے تلاش کر جو رزق دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا بھی چھوڑ دو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو اور جسے چھوڑ دو اسے پھر دکھ نہ دو۔ اگر سوتے وقت نیند میں تمہیں جھٹکے لگتے ہیں تو سمجھ لینا کہ تم پر ان تین میں سے کسی ایک چیز کا اثر ہو سکتا ہے۔ ایک کالا جادو، دوسرا کوئی سایہ، تیسرا کسی چیز کے خوف میں مبتلا رہنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے کہ دعا کے بعد ان کا بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا تو سویا رہتا۔